السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا، سب نے سنا اور سب کے پاس اس کے نتائج کے حوالے سے بھی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے۔ لیکن ایک اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ نہ صرف عمران خان کی مستقبل اور تحریک انصاف کی مستقبل کا تعین ہو گیا، آنے والے انتخابات کا بھی تعین ہو گیا۔ اور ایک پختہ تاثر یہ ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ ساتھ انتخاباتی نتائج کا اعلان ہو گیا، اور جو اقتدار کا دستار ہے وہ اب گندے نالے میں گر پڑا ہے، جو چاہے اس کو اٹھا لے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہو گیا تو پھر انتخابات پر اخراجات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف ایک یا دو انتخاباتی مقابلے بھی ہیں، ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے اور اللہ خیر صلاح۔ کیا اس فیصلے کی روشنی میں یا اس فیصلے کے بعد جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے جو نتائج آئیں گے اس کی کوئی ساکھ ہوگی، کوئی حیثیت ہوگی دنیا میں عوام کے پاس؟ کیونکہ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ عوامی رائے کی حیثیت ہے، عوام کو یہ طے کرنا ہے کہ کون امین ہے، کون صادق ہے۔ باقی کسی ادارے کی یا کسی فورم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سیاستدانوں کی آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی روشنی میں تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں آئے تھے، اور اسی کی روشنی میں سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی جو سزا تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب اگر کسی کرپشن میں صادق امین نہ رہنے کی روشنی میں یا کوئی بے ایمانی کرنے کی روشنی میں کوئی سیاستدان سزا کاٹے گا تو وہ صرف 5 سال کے لیے نااہل ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام فیصلہ کن قوت ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے انتخابات کی نشان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں نہ صرف عوام کی اس اختیار کو، فیصلہ کن قوت کو، اس کی حیثیت کو نظر انداز کیا گیا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئین پر الیکشن ایکٹ کو فوقیت دے دی گئی ہے، کیونکہ آئین کے مطابق انتخابات صاف شفاف ہونے چاہیے اور ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں کی روشنی میں اس سیاسی جماعت کو انتخاباتی عمل سے نکال دیا۔ نہ صرف اس سیاسی جماعت کی وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، اس کی جو سیاسی یا انتخاباتی نشان تھا بلہ اس کو بھی چھین لیا گیا۔ تو پھر جو آنے والے انتخابات ہوں گے اس میں جو عوام کے ووٹ کی حیثیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اب کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ آنے والے انتخابات میں نہیں ہے۔ تو اصل مقابلہ ہے وہ تحریک انصاف اور ورسز باقی سارے گروہ، سیاسی جماعتیں، ادارے۔ کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ وہ آ گیا، اس کے بعد مختلف فورمز پر جو تاثرات آئے ہیں اس سے تو یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ اب انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید اس حد تک کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے انتخابات مطلب کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اقتدار کا دستار ہے وہ
گندے نالے میں گر پڑا، کون اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب توجہ تو اس پر ہونی چاہیے کہ انتخابات پر جو اخراجات کرنے آپ جا رہے تھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی واحد امیدوار ہے، کیونکہ ابھی تک یہی تاثر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں اور باقی تو جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس امیدوار کے ساتھ ہیں جو آنے والی حکومت بنانے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مقابلہ نہیں ہے تو پھر جو نتائج آئیں گے یا جو بھی سیاسی جماعت، اتحادی جماعتیں حکومت بنائیں گی عالمی فورم پر، پاکستانی یہاں 25 کروڑ لوگوں کے پاس اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخاباتی نشان چھیننے کا مطلب اس کو کارنر کرنا ہے، اس سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانا ہے۔ یہ تاثر تحریک انصاف کے پاس تو ہے ہی ہے، یا اس کے جو حمایتی ہیں یا اس کے لیے ہمدردی رکھنے والوں کے پاس تو ہیں۔ میں دعویٰ سے بتا دیتا ہوں کہ یہ تاثر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی 80% تک ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان نہیں چھیننا چاہیے تھا۔ جس وقت سپریم کورٹ میں بلے کے نشان کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت پارٹی کے موجودہ جو چیئرمین ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابق چیئرمین بیرسٹر گوہر، اس کے گھر پر پولیس ریڈ ہو رہی تھی اسلام آباد میں۔ یہی صورتحال عمر ایوب کے گھر کے ساتھ کی جا رہی تھی، اور شکایت پر صرف آئی جی کو طلب کیا گیا اور آئی جی نے 2-4 تھانوں کے جو ایس ایچ اوز تھے اس کو معطل کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اگر اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تحریک انصاف کے امیدوار انتخاباتی عمل میں جائیں بھی، اگر وہ جیت کر بھی آتے ہیں تو کوئی اندازہ ہے کہ ان کے جیتنے کے بعد پارلیمانی فورم جانے تک ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ انتخاباتی عمل، عوام کا ووٹ، اس کی حیثیت پاکستان میں پچھلے 75 سالوں میں جو کچھ ہوا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کن قوت عوام ہے۔ نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہی بات کر رہی ہے، لیکن یہ بات پی ٹی آئی کے لیے کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر یہ چیز کرنی ہے تو اس کا فیصلہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا ہے اور باقی اداروں کو کرنا ہے کہ پی ٹی آئی نے بے ضابط کی تو اس لیے اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ انتخاباتی عمل میں جائے یا اس کے پاس انتخاباتی نشان ہو۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کا کیا کسی کو یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو انتخابات ہوئے اس میں چیئرمین کے مد مقابل امیدوار کون تھا، سیکریٹری کے مد مقابل امیدوار کون تھا، کتنے دنوں کا شیڈول دے دیا گیا، کتنے امیدواروں نے نامزدگی فارم جمع کرائے، کتنوں نے وتھڈرا کیے، فیس کتنوں نے دی؟ کیا مسلم لیگ نون کے جو انتخابات ہوئے اس کا کسی کو شیڈول یاد ہے؟ اور کسی کو کیا یہ بھی یاد ہے کہ ایک خاندان سے ہٹ کر شریف خاندان، شہباز شریف، مریم، حمزہ، اسحاق ڈار اور باقی ایکس وائی زیڈ، ان کے علاوہ کوئی امیدوار جے یو آئی کے انتخابات، مولانا فضل الرحمان، غفور حیدری، ایکس وائی زیڈ، اس کے علاوہ کوئی امیدوار مد مقابل اے این پی کے انتخابات، ایم الولی اور یہ سارے باقی ہٹ کر کوئی امیدوار، ایم کیو ایم کے انتخابات، اگر باقی سیاسی جماعتوں میں کچھ بھی مختلف نہیں ہوا تو پی ٹی آئی، صرف پی ٹی آئی گنہگار کیوں؟ میرے خیال میں یہ سزا پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی، یہ سسٹم کو، جمہوریت کو سزا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کیونکہ ایک رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 2 دن سماعت ہوئی اس میں قاضی یہ
وہ دوست کوٹ کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. ان کی یہ رائے ہے کہ وہ جج بننے سے زیادہ الیکشن کمیشن کا وکیل تھا. اور یہ بھی ایک الزام ہے کہ اس کے ریمارکس سے، اس کے تاثرات سے، جب وہ پی ٹی آئی کے انتخاباتی نشان سے متعلق کیس کی سماعت کر رہے تھے تو ذاتی رنجش اور انتقامی جذبہ جھلک رہا تھا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں تو بات یہ ہے کہ آپ خود ہی یہ فرماتے ہیں کہ عوام ہی فیصلہ کن قوت ہے. تو میرے خیال میں جس طرح ANP پر جرمانہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ انتخابات کے بعد انتخاباتی عمل مکمل کریں انٹرا پارٹی الیکشن کی، تو یہی فیصلہ یا اس طرح کا فیصلہ تحریک انصاف کی حوالے سے بھی دیا جا سکتا تھا. لیکن یہ طے ہے، اگر ہمارے آپ پچھلے پروگرام سارے سنیں گے تو آلموسٹ یہ فیصلہ ہو چکا کہ آنے والے انتخابات میں عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں، تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں. وہ بیرسٹر گوہر کی شکل میں اس کی قیادت آئے یا کسی بھی شکل میں آئے، لیکن فی الحال یہ جماعت ناقابل قبول ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں یک طرفہ سیاسی یا انتخاباتی عمل مکمل بھی ہوگا، نتائج بھی آئیں گے اور ریاستی ہمارے ادارے مزید متنازع بنیں گے، اور ججز کے حوالے سے بھی ایک رائے یہ آئے گی کہ وہ جج کی بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل زیادہ تھا. تو پھر ہمارے پاس اب رہے گا کیا؟ ہمارے پاس اب رہا کیا ہے؟ ایک تاثر یہ ہے کہ نہ صرف یہ فیصلہ آنے والے انتخابات کے نتائج کو متنازع بنائے گا، اس کی حیثیت کو کمزور کرے گا، اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کیے گئے. اداروں کو مزید متنازع بنایا گیا اور جمہوری عمل کو کمزور کیا گیا. سیاسی جماعتوں پر جو ایک انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ایک ذمہ داری تھی، اس کو مزید مضبوط بنایا گیا کہ آئندہ کوئی بھی سیاسی جماعت نافرمانی کرے گی تو اس کو اسی طرح کی سزا ملے گی جس طرح پی ٹی آئی کو دے دی گئی. تو یہ سارے سوالات پاکستان کے حوالے سے، اس کی سالمیت کے حوالے سے، اس کی مستقبل کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید ابھر کر آئیں گے، کیونکہ ماضی گواہ ہے کہ جب بھی عوامی رائے کی اہمیت کو فوقیت نہیں دی گئی، جسٹس منیر کیس کے حوالے سے فیصلے کیے گئے، شہید بھٹو کا کیس ہو، پاناما کیس ہو یا اب بلے کا کیس ہو، یہ کیسز اور عوامی رائے کے حوالے سے فیصلے عوامی فورم کے بجائے عدالتی فورموں پر ہوئے تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے، اس کے عوام کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے کبھی بھی مثبت طریقے سے سامنے نہیں آئے. دیکھتے رہیے ہوتا ہے کیا. اب تک کے لیے اتنا. اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.